پہلی بات تو یہ ہے کہ نفس کی لمبائی موٹائی کے لیے چھالے والا تلال لازمی نہیں ہے، پٹی باندھنا بھی 100% لازمی نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی مخصوص پرابلم ہو تو پٹی باندھی جا سکتی ہے، ورنہ اگر آپ کے پاس ایسا تلا ہے، ایسا نسخہ ہے جس کے استعمال کرنے سے نفس کی رگوں میں تحریک ملے، نفس کی بند رگیں کھل جائیں، پٹھوں کو طاقت ملے، بندہ ایسے محسوس ہو کہ جیسے کہ یار اس سے پہلے کوئی غلطی ہوئی نہیں، کیونکہ جس وقت بندے کا نفس نا بیوی کا حقوق ادا کرنے کے قابل ہو جائے تو میرے خیال میں یہ شوق نہیں ہوتا، یہ پریشانیاں بھی ہوتی ہیں۔ میرے پاس ایسے بے شمار پیشنٹ آئے، میں نے پہلے تو آپ کو ان لوگوں کے احوال بتائے، اب ان لوگوں کے ساتھ جو بیتی وہ میں آپ کو بتا دوں۔ پہلی بات، چھالے والا تلا استعمال کرنے سے بندہ 8 دن چارپائی سے اترتا نہیں ہے، چل نہیں سکتا۔ آج سے نا 100 سال پہلے لوگوں کی فزیکلی طاقت بہت ہوا کرتی تھی، اس وقت ان میں قوت برداشت بھی ہوا کرتی تھی۔ اب تو ممی ڈیڈی ماحول کے بچے ہیں، اگر ان کو چھالے والا تلا ہم دے دیں تو یقین یعنی وہ تو پہلے دن تو 8 دن 8 دن چارپائی پہ لیٹتے تھے نا، اب میرے خیال میں 1 مہینہ اتریں گے نہیں، کیونکہ فزیکلی صحت بہت کمزور ہے۔ تو اسی لیے آپ کے دل و دماغ میں اگر ایسا مواد ہے کہ ہم چھالے والا تلا استعمال کریں یا پٹی والا تلا استعمال کریں، ان باتوں کو اپنے دماغ سے نکال دیں۔ دل کے اندر ایسے ایسے نقصہ جات ہیں جو اگر آپ نا پٹی کہتے ہیں یہ چھالے والا کہتے ہیں نا، اگر ایک سلائی سے ایسے لگا دیں، ایک سلائی سے اوپر مالش تو دور کی بات، ایک سلائی لگا دیں، صبح جب آپ دیکھو گے آپ کا نفس لمبا موٹا ہوا پڑا ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک ایسا نقصہ بھی ہے جو کھڑے پیر فوراً نفس کو لمبا موٹا کر دے گا، مگر اس کے بعض اجزاء اس وقت نایاب ہو چکے ہیں، وہ ملتے نہیں ہیں۔ یہ بات ہم نے دیکھی ہے جس وقت ہم اسٹوڈنٹ ہوا کرتے تھے، 1992 کی بات ہے، تو اس وقت ہمارے استاد نے ایک عربی کا علاج دیا جو ہم نے خود دیکھا، بطور مشاہدہ کیا تجربے کے طور پر۔ اس کو تلاق سے ایک سلائی لگا، اسے ایک سلائی، پھر اس کو کہا کہ آپ دیکھ کتنا روکنا ہے، 4 انچ، 5 انچ، 7 انچ، 10 انچ، 12 انچ، اگر اس کو نہ روکو گے یہ بڑھتا بڑھتا پھٹ جائے گا۔ پھر اس عربی شخص نے 8 انچ پہ جا کر اس کو بریک لگائی، جوان مرغ کا پتے کا خون اس کے اوپر اسی وقت لگا دیا، نفس اسی وقت روک دیا، یعنی جتنا اس کو چاہیے تھا مل گیا۔ اب آپ خود سوچیں کہ چھالے والا تلا کدھر گیا، پٹی والا تلا کدھر گیا؟ ایسے نقصات پر یقین کریں مگر استعمال نہ کریں۔ نقصہ ٹھیک ہے، موجودہ لوگوں کی صحت اس قابل نہیں ہے کہ وہ ایسا تلا برداشت کر سکیں۔ میری ویڈیو میرے چینل پر نعمان کے سینٹر پر نا بہت ساری میرے شاگرد، کیونکہ میں نے 15 سال کے کالج میں پڑھایا، بے شمار میرے اسٹوڈنٹ میری ویڈیو دیکھتے ہیں، وہ فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ کچھ ڈاکٹر صاحبان بھی دیکھتے ہیں، ظاہری طور پر ڈاکٹر صاحبان کہیں گے ہاں آپ نے حکیم سے میڈیسن لی تو آپ کا علاج ٹھیک نہیں، مگر جب وہ تنہا ہوتے ہیں نا پھر وہ بھی دیکھتے ہیں، کیونکہ وہ بھی تو انسان ہے، ایلوپیتھک سیکس کا علاج ہے ہی نہیں، پھر وہ دیکھتے ہیں کہ یار حکیم نے کون سا نسخہ بتایا، اس نسخے کو ہم استعمال کر لیں۔ وہ اپنے ہی ڈسپینسر سے یا کمپاؤنڈر سے کہیں گے یہ فلاں نسخہ بنوا کے لے ہمیں چاہیے، ہم نے کسی کو دینا، رات کو خود ہی کھائیں گے۔ یار ایسے ایسے معاملات ہم نے خود مشاہدات میں دیکھے ہیں، ہمیں ہمارے علم میں ہے، ہماری 55 سال ایج ہو چکی ہے، میں بوڑھا شخص نہیں ہوں، ہمیں سارا پتا ہے، مگر آپ کی فائدے کے لیے، آپ کی بھلائی کے لیے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، کوشش کیا کہ اپنی پریشانی بتائیں، ڈیمانڈ نہ کریں کہ ہمیں نے فلاں علاج کروانا ہے، یہ مالک کا کام ہے، اس نے کیا دینا ہے۔ آپ نے اپنی بیماری، اپنی پریشانی، اپنی کنڈیشن شو کرنی کہ اس وقت موجودہ کنڈیشن ہماری یہ ہے، اس کا علاج کر دیں، بس اگر اگلا کام مالک کا اس نے کیا کرنا یہ اس کے اوپر چھوڑ دیں۔ دعا میں یاد رکھیے، اللہ حافظ۔